پروردگار بہروں بر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر روز بات کرواتے ہیں، اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات کیسے کیسے معنی اور مفاہیم اپنے اندر رکھتی ہیں۔ ہمارے معزز علماء روزانہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیات کن کن باتوں کا ہم سے تقاضا کرتی ہیں، قرآن ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، کس مقام پر دیکھنا چاہتا ہے، کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم ھدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے کہ ہم تو امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس مملکت خداداد میں جید علماء ہمیں نصیب ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کو بالکل واضح انداز میں ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج سورہ قصص کی آیت نمبر 56 پر ہم بات کروائیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جسے چاہتے ہیں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ہدایت، اب سب سے بڑا یہ موضوع تو ہدایت کا کہ ہدایت کہتے کسے ہیں، یعنی راستہ بتا دینا یا منزل مقصود تک پہنچانا، کسے ہدایت کہا جاتا ہے اور کیا ہدایت مسلسل مانگنے والی چیز ہے؟ یہ بھی ہم سوال رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کی جو آخری نماز ادا فرمائی، اس میں بھی اہدنا الصراط المستقیم آپ نے یہ آیت پڑھی، کیونکہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہو نہیں سکتی۔ خواتین و حضرات، اِنَّ ھُدَى اللّٰہِ ھُوَ الْھُدَىٰ، ہدایت وہی جو اللہ کی طرف سے ہو۔ عقل انسانی وہی کی تابع رہے گی۔ ہدایت میں اپنی عقل سے حاصل نہیں کر سکتا، وہ ہدایت جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کر دیا، ابلاغ فرما دیا، اسی ہدایت کو لے کر میں آگے بڑھوں گا اور خود پر نافذ کروں گا۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذہن میں آئیں گی۔ کیا پس منظر ہے اس آیت کا؟ دل کڑتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ہم ہدایت دے رہے ہیں، یہ قبول نہیں کرتے، یہ مشرکین، یہ کفار۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنی جان گنوا دیں گے؟ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ تو ہدایت کے طریقے کیا ہیں، آداب کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، آج کے داعی دین کو کیا نصیحت ہے قرآن کریم کی اس آیت سے؟ بہت ساری باتیں اس ذیل میں اور اٹھائیں گے اور سیکھیں گے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا ایک محبوب اور مقبول نام۔ آپ پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں اور ڈین کے عہدے پر آپ تعینات ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، جب بھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوتی ہے ہمیشہ ہماری علمی کمی دور ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ قصص اور آیت نمبر 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ درست جواب مدینہ منورہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کتنے مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں؟ 8، 10 یا 12؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، ہدایت کا موضوع، اللہ اکبر، ہدایت کے طریقے، آداب، ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے، بہت اہم نکات اس آیت کے ذیل میں آ رہے ہیں۔ ارشاد فرمائیے اس آیت کے نزول کا پس منظر کیا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت سورہ قصص کی ہے، اور سورہ قصص میں بنیادی طور پر مخاطب جو ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں، اور مشرکین مکہ کو جہاں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے وہیں انذار اور تنبیہ بھی کی جا رہی ہے، وارننگ بھی دی جا رہی ہے ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے جو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنائے ہوئے تھے۔ لہٰذا یہاں پہ خاص طور پہ جو ہدایت کے حوالے سے بات ہوئی تو ان کا ایک طرز عمل تھا اور ان کا ایک قول تھا جس کا ذکر قرآن حکیم نے اس سے ماقبل کی آیت میں فرمایا ہے، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم آپ کی ہدایت کے پیچھے چل پڑیں تو نتخطف من ارضنا، تو ہمیں تو اپنی زمین سے اٹھا لیا جائے گا، ہم یہاں اس سرزمین میں باقی نہیں رہ سکیں گے، ہم یہاں اپنا اقتدار اور اپنا جو اس ماحول میں اور اس عرب کے اندر جو تجارتی ماحول اور جو معاشی ماحول جو سماجی ماحول ہے یہ ہم برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ قرآن اس کا یہ جواب دیتا ہے کہ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے یہ جو حرم بنایا ہے، مکہ کو حرم بنایا ہے، اور اس کی وجہ سے جو پوری دنیا سے رزق کھنچتا چلا آتا ہے اس سرزمین کی طرف، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام تمہیں یاد نہیں رہتا اور تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید یہ تمہاری تدبیر سے ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو تسلیم نہ کرنے کے جو مختلف قسم کے جواز مشرکین مکہ ڈھونڈتے تھے، ان میں سے ایک جواز ان کے پاس یہ تھا کہ ہم نے چونکہ ایک طرف ایرانیوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات تجارتی طور پر ٹھیک رکھے ہوئے ہیں، ہمارے معاشی معاملات میں رومیوں کی طرف بھی ہمارے قافلے جاتے ہیں، لہٰذا پوری دنیا میں ہمارا ایک سٹیٹس ہے، ہم پوری دنیا کے تجارتی معاملات کے اندر، اپنے معاشیات کے اندر، اپنے اقتصادی جو معاہدات کے اندر ہم اپنے آپ کو ایک جو ماڈریٹ اور ایک سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنے والا اور ایک ایسا اپنا جیسچر دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اسی کامیابی کی بنیاد پر ہم اپنے معاشی معاملات کو سلجھائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس طرح سے آپ کے دین کو تسلیم کر لیں، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کر لیں، تو ہم مذہبی طور پر ایک طرف لیبلائز ہو جائیں گے، اور اس لیبلائز ہونے کے بعد دنیا کے ہمارے جو ساتھ تعلقات ہیں اور دنیا کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں ان کے اوپر اثر پڑے گا۔ گویا ہمارا یہ پورا لگا لگایا نظام، ہمارا بنا بنایا سسٹم، ہمارا لگا بندہ کاروبار، اس کے اوپر فرق پڑے گا۔
یہ وہ گویا ایک جسٹیفیکیشن کے طور پر کرتے تھے۔ یہ بالکل اسی طرح کی جسٹیفیکیشن ہے انیق صاحب جس طرح کہ آج کے دور میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر مذہبی کہلائیں گے، اگر ہم بنیاد پرست کہلائیں گے، ہم کوئی ایسے کسی مذہب کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے، ہم لیبلائز ہو جائیں گے، تو اس کے ہمارے معاشی حالت کے اوپر فرق پڑے گا، ہمارے اقتصادی معاملات پر فرق پڑے گا، ہمارے معاہدات پر فرق پڑے گا، لہٰذا لوگ اپنے آپ کو ماڈریٹ رہ کے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کی بات نہ مان کر دراصل ان گراؤنڈ ریالٹیز کو، ان زمینی حقائق کو مینٹین کیے ہوئے ہیں۔ یہ اپنے طور پر وہ اپنی دانش کو استعمال کر کے ایک بہت بڑے بہانے اور جسٹیفیکیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ قرآن نے اس کا جواب بڑی خوبصورتی سے یہاں یہ دیا ہے، اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ۔ یہ خطاب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو ہدایت دینا چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ دراصل مشرکین مکہ کو ان کی اوقات بتائی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رؤوف الرحیم شخصیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نرم دل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خیرخواہ شخصیت اور آپ کی تشریف آوری، آپ اللہ کے محبوب، آپ رشتہ دار اور آپ رشتہ داروں کو وہ ہدایت کی طرف لے جانا چاہتے بھی ہیں، لیکن آپ اس قسم کے بدقسمت لوگ ہو کہ روم سے آ کے صہیب ایمان قبول کر لیا، بلال نے حبشہ سے آ کے ایمان قبول کر لیا، روم سے صہیب آ گیا اور سلمان فارسی آ گئے فارس سے، جن کی قسمت میں ہدایت تھی وہ ادھر ادھر سے آ گئے۔ تم لوگ اس قسم کے بدقسمت لوگ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کے باوجود، آپ کے قرب کے باوجود تم اس ہدایت سے محروم ہو۔ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور دراصل مشرکین مکہ کو ان کی اوقات بتائی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دراصل مشرکین مکہ کو ان کی اوقات یاد دلائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل جوئی بھی کی جا رہی ہے، تسلی بھی دی جا رہی ہے۔ آپ ابلاغ کر دیجئے، ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے، یہ اللہ کی مرضی۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہدایت، یہ تو پس منظر آپ نے بیان فرما دیا بالکل وضاحت سے۔ ہدایت کسے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ انیق صاحب ہدایت ایک بہت یوں کہہ لیجیے کثیر الجہات ایک لفظ ہے معنی کے اعتبار سے۔ اس کا معنی راستہ بھی ہوتا ہے کیونکہ قرآن میں آتا ہے اِنَّکَ عَلیٰ ہُدًى مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہدا کا معنی راستہ بھی ہوتا ہے اور ہدا کا معنی راستہ دکھانا بھی ہوتا ہے، ایراء الطریق، اور اس کا معنی ایصال الی المطلوب، منزل مقصود پر پہنچانا بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص ہدایت کا کام کر رہا ہوتا ہے کسی کو، قرآن ہدایت کا کام دونوں طرح سے کرتا ہے۔ قرآن راستہ بھی بن جاتا ہے اور قرآن راستہ دکھاتا بھی ہے، قرآن منزل مقصود پر پہنچاتا بھی ہے۔ اور جو بھی داعی دین ہوتا ہے یا اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ بھی یہ تینوں کام کرتا ہے۔ اس کا جو اسوہ ہوتا ہے، وہ اس کی جو سیرت ہوتی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، وہ راستہ ہے پوری دنیا کے لیے۔ اگر کوئی کامیابی کے راستے پر جانا چاہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اس اعتبار سے ہدا کا معنی راستہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے راستہ دکھایا ہے۔ یہ راستہ دکھانا ایراء الطریق کے معنوں میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پر جانے کے لیے آپ نے ان تمام ذرائع سے ہدایت اور رہنمائی فراہم کی ہے، وہ منزل مقصود یعنی جنت تک پہنچاتا ہے۔ یہ قرآن کے اندر بھی صلاحیت موجود ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے اندر بھی صلاحیت موجود ہے کہ وہ وہاں پہنچاتے ہیں۔ لہٰذا ہدایت کے مفہوم کے اعتبار سے تو آپ اس کو ان تین ڈائمنشنز میں رکھیں گے، لیکن جب آپ ہدایت کے عمل کو کہتے ہیں، ہدایت دینے کا عمل، راستہ دکھانے کا عمل، منزل مقصود پہ پہنچانے کا عمل یا رہنمائی دینے کا عمل، تو اس کے اندر بہت سارے مراحل ہو سکتے ہیں، اس کے بہت سارے موڈز اور بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ تمام طریقے اللہ نے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رکھے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی نہیں رکھے۔ راستہ دکھانا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہے، لیکن فرمایا کہ اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہدایت کا وہ مرحلہ جب کوئی شخص اپنے تمام تر گناہوں کے باوجود، اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، اپنے سارے غلط اعمال کے باوجود ہدایت کی وہ روشنی پا لے، اپنے اندھیروں کے اندر ہدایت کی روشنی پا لے، وہ مرحلہ سوائے اللہ کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ ایک مرحلہ ہے جو نتیجہ، کیوں کہہ لیجئے کسی بھی چیز کا نتیجہ اللہ کریم نے کسی شخص کے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ اس کی ایک بڑی خوبصورت وجہ ہے کہ دیکھیں، انسان جب کسی کو ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہوتا ہے تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔
ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ آدمی کس نیت سے کام کر رہا ہے. لہٰذا انسان چونکہ انسانوں کے دلوں کی کیفیت نہیں جانتے، اس لیے ظاہری طرز عمل کو دیکھ کر ہم کسی کو ہدایت دے دیں. اگر انسانوں کے ہاتھ میں یہ نتیجہ رکھا ہوا ہوتا تو وہ کسی کو ہدایت دیتے، کسی کو نہ دیتے. وہ اس اعتبار سے عدم واقفیت کا شکار ہوتے کہ اس کی نیت کیا تھی، وہ اہتمام ہدایت کا کرنا چاہ رہا تھا کہ نہیں، وہ ہدایت لینا بھی چاہ رہا تھا کہ نہیں، وہ ہدایت کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی. چونکہ دلوں کے حال صرف اللہ جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، لہذا فرمایا ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. کیوں؟ وہو اعلم بالمہتدین. اہتدا جو ہے، محتدین اہتدا سے ہے، اہتدا باب افتعال سے ہے. باب افتعال کی یہ خصوصیت ہے کہ جو شخص اپنی پوری ایفرٹ پٹ کرتا ہے، اپنا پورا دھیان لگاتا ہے، اپنی پوری توجہ لگاتا ہے، پوری زندگی کی سٹرگل کرتا ہے، ہدایت لینا چاہتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے کہ کون ان میں سے ہدایت لینا چاہتا ہے کون نہیں چاہتا. اگر یہ ہدایت تقسیم کرنا انسانوں کے ہاتھ میں رکھا ہوتا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی رکھا ہوتا، تو ہدایت کی تقسیم کے اندر ہم لوگوں کے دلوں کا حال نہ جاننے کی وجہ سے تقسیم کے اندر بہت ساری جگہوں پہ یہ فرق آ سکتا تھا کہ کسی کو ہدایت نہ ملنے کا کوئی کسی کا نصیبہ اور کسی کا طرز عمل ہدایت لینے والا نہ ہو اور ہم اس کو ہدایت دے دیں، اور کسی کا ہدایت لینے والا ہو اور ہم اپنی عدم واقفیت کی بنیاد پر اس کو ہدایت نہ دے سکیں. چونکہ اس بات کا امکان تھا، لہٰذا اسپیسیفکلی اللہ نے ہدایت کا یہ معاملہ جو آخری مرحلہ ہے وہ اللہ کریم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ہمارے ذمے صرف یہ لگایا ہے کہ آپ لوگوں کو صرف ہدایت کا راستہ دکھائیں، آپ ان کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے میں یہی رکھا کہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ صرف ان کو نصیحت کرتے جائیے. آپ ہیں ہی نصیحت کرنے والے، آپ کا یہی ٹائٹل ہے، اور آپ داعی ہیں، آپ ان کو نصیحت کرتے جائیے، آپ ان کو دعوت دیتے جائیے، لیکن ان کے اوپر آپ کوئی داروغہ نہیں رکھے ہوئے کہ آپ ان کو لازماً ہدایت پر لائیں گے. ہدایت پر لانا ہے کہ نہیں، اس کو اللہ جانتا ہے. انسان کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ انسان کامل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خیر البشر کی ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ اختیار نہیں کہ کسی کو ہدایت دیں یا کسی کو نہ دیں. وہ جو نتیجہ ہے اللہ نے باقی سارے معاملات کا بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور پورا سسٹم ہمیں دین کا یہ دیا ہے کہ ہمارے ذمے نتائج نہیں رکھے، ہمارے ذمے صرف کوشش رکھی ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ انسان صرف اپنی کوشش کرے، کوشش کا بدلہ وہ اللہ کے ہاں لے لے گا. تو اللہ نے داعیان دین کی ذمہ داری بھی صرف کوشش کی رکھی ہے کہ وہ دعوت دیں. منزل مقصود پہ پہنچنا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. منزل مقصود تک پہنچنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جیسے آپ نے فرمایا میرے سوال کے جواب میں کہ ہدایت ہوتی کیا ہے، ہدایت کہتے کسے ہیں؟ راستہ دکھانا، منزل مقصود تک پہنچانا، یہ تینوں معنی بالکل واضح ہو کر سامنے آ گئے. ڈاکٹر صاحب اب ذرا ہدایت کے حوالے سے ہم بات مزید آگے لے کے جاتے ہیں. ہدایت جیسے قرآن کریم فرماتا ہے کہ اِنَّا هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، ہدایت وہی جو اللہ کی طرف سے آئے. تو ہدایت ہوتی ہی من جانب اللہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. ایک جانب عقل ہے، ایک جانب وحی ہے. یعنی ہدایت کے دو سرچشمے ہیں، لیکن عقل انسانی تا قیامت وحی کی اتباع کرتی رہے گی. یعنی عقل کی حد جہاں ختم ہوتی ہے، کیا وحی کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اور ہماری عقل کو وہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. تو آج اگر کوئی شخص یہ سوال کرتا ہے کہ ہمیں وہی یہ خداوندی کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہماری عقل یا شعور انسانی اتنا بلند ہو گیا کہ اب اس کو کسی سہارے کی تلاش نہیں ہے، تو اس کو کس طرح اس بات پر قائل کیا جائے کہ تمہاری عقل وہاں تک کبھی پہنچ ہی نہیں سکتی جہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی ہوئی وحی تمہیں روشنی دیتی ہے اور منزل تک پہنچاتی ہے؟ ارشاد. دیکھیں، ایک تو ہدایت کا لفظ ہے اور اس کلمہ کا معنی ہے اور اس کا ایک پروسیس ہے. اس کے اندر عمومیت کے معنی پائے جاتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں
کہ کوئی بھی شخص رہنمائی کا کام کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو رہنمائی دے رہا ہو، وہ صحیح رہنمائی دے رہا ہے یا غلط رہنمائی دے رہا ہے، یہ ایک عمل ہے، ایک پروسیس ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ دوسروں سے انسپریشن لے رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ دوسروں کو انسپائر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ رہنمائی دینے اور دلانے کا ایک عمل جو ہے یہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ہر طرح کا رہنما کوئی نہ کوئی موجود رہا ہے۔ لیکن ایک ہدایت اصطلاح ہے، جو آپ نے درست فرمایا کہ ہدایت ہوتی ہی وہ ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت ہوتی ہی وہ ہے جو وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو وہ ہدایت جو اصطلاح کے طور پر استعمال ہوئی ہے وہ ہے ہدایت الی صراط مستقیم، جو سیدھے رستے کی طرف ہدایت ہے۔ سیدھا رستہ کون سا ہے اس کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہوگی جو میرا خیال کہے، اس کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہوگی جو کسی قوم کا شعور کہے، عالمگیر شعور بھی ہو، انسانوں کا اجتماعی شعور بھی ہو، وہ ایک چیز کو خیر ایک چیز کو شر قرار دیں، یا وہ کسی چیز کو سیدھا رستہ یا الٹا رستہ قرار دیں، تو وہ سیدھا رستہ نہیں ہوگا۔ سیدھے رستے کی ڈیفینیشن اور پھر اس پر اس کی طرف ہدایت اور رہنمائی کی ڈیفینیشن صرف وہی ہوگی جو اللہ نے بتائی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن کے اوپر انعام ہوئے ہیں، اور انعام کن کے اوپر ہوئے ہیں، انعام یافتہ کون لوگ ہیں، وہ بھی اللہ کریم نے سورہ نساء کے اندر بتا دیا کہ اولئک انعم اللہ علیہم، اللہ کے طرف سے انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو بھی من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ لہٰذا اس میں نبی آتے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اس میں صالحین آتے ہیں، صدیق آتے ہیں، نبی آتے ہیں، شہید آتے ہیں۔ تو یہ اولئک حسن اولئک رفیقا، کہ یہ بہترین دوست ہیں۔ تو یہ راستہ بھی بتا دیا کہ کون سا ہے، ڈیفائن کر دیا کہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، ڈیفائن کر دیا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، اور جو لوگ اس راستے پر نہیں ہیں وہ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ مغضوب علیہم بھی ہو سکتے ہیں، ان کا راستہ دوسرا ہے، یہ ایک راستہ دوسرا ہے۔ اس کی طرف ہدایت وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمیں درکار ہے، وہ ہمیں چاہیے، اس منزل مقصود پہ پہنچنا ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اس لیے یہ دعا سکھا دی، اور جس کی طرف آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا، ہمیشہ کے لیے نماز کا حصہ بنا دیا کہ بغیر فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، اور نماز کے اندر گویا انسان ہر رکعت میں اس بات کو دہراتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے رستے پر لے چل، اللہ مجھے قائم رکھ اس ہدایت پر، اللہ مجھے منزل مقصود پر پہنچا دے۔ اور اس کا مطلب صرف دکھا دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب منزل مقصود پر پہنچا دینا ہے۔ اور وہ منزل مقصود کیا ہے؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ ہے حقیقت میں کامیاب۔ اس منزل مقصود تک جب تک ہم پہنچ نہیں سکتے، جب تک ہم پہنچ نہیں جاتے، تو گویا موت تک ہمیں یہ ہدایت کی دعا کرتے رہنا ہے، اور یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس ہدایت کے بغیر، جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور اس ہدایت تک نہ کوئی عقل پہنچ سکتی ہے، نہ کوئی دانش پہنچ سکتی ہے، نہ کوئی سیانف پہنچ سکتی ہے، اس تک پہنچنے کا واحد راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اعتماد ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ایک پورا یعنی آنکھیں بند کر کے پورا اعتماد، جس کو ایمان کہتے ہیں، کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات پر اعتماد ہو، اور آپ ان کی دی ہوئی ہر بات کو لے لیں، جس سے وہ منع کرے اس سے رک جائیں۔ یہ وہ راستہ ہے جو صراط مستقیم کی طرف جاتا ہے، اور یہ وہ ہدایت اور رہنمائی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منزل مقصود پر پہنچانے کے لیے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ہمارا اور آپ کا ایمان، جو آپ نے قرآن کریم کی آیت بھی تلاوت فرمائی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو رہی ہے، اور اتباع سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جو گفتگو آپ نے فرمائی، یقیناً ہمارا جو ایمان ہے وہ یہی ہے کہ وحی کی اطاعت ہوتی رہے گی، وہی روشنی ہے، مسلسل روشنی ہے۔ ایک سوال کی شکل میں رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جو شخص وحی کو معیار نہیں بناتا اتباع کا، اطاعت کا، اور وہ عقل کو یعنی محض عقل کو معیار بناتا ہے، جیسے آج دنیا بہت سے علاقوں میں بنایا جا رہا ہے، جو شخص یا جو معاشرے یا جو قومیں محض عقل کو اپنا معیار بناتی ہیں، وحی کو ہٹا دیتی ہیں، وہ کن کن نعمتوں سے محروم ہو جاتی ہیں؟ ارشاد۔
دیکھیں جی، روح کا اور ایمان کا جو ٹارگٹ ہے، جو فوکس ہے، اس کا تعلق عقل کے دائرہ کار سے ہے ہی نہیں۔ آپ جب عقل کے دائرہ کار میں رہتے ہیں تو عقل آپ کو جسمانی طور پر لگژریز فراہم کر سکتی ہے، آپ کے دنیاوی فائدے کا کام کر سکتی ہے، آپ کو عقل جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے بہت سارے فوائد دے سکتی ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، وہ قوم جو فیضان سماوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ تو جب فیضان سماوی اس کے ساتھ شامل نہ ہوں تو انسان جو اس کی جو علم کی، اس کی ٹیکنالوجی کی، اس کی عقل کی جو انتہا ہے، وہ صرف اور صرف دنیا کے مفادات ہیں۔ وہ اپنا اچھا گھر بنا لے گا، وہ اچھی طرز بود و باش اختیار کر لے گا، وہ اچھا کھانا کر لے گا، وہ اپنے ڈیولپ کر لے گا اپنے مینیو کو، اور اس کے سارے جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن انسانی روح اور انسان کے انجام کا جس چیز سے تعلق ہے، جو انسان کا فوکس ہونا چاہیے، جو انسانیت کے فوکس کا محتاج ہے، اس تک عقل کی رسائی ہی نہیں ہے۔ کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، اور چراغ درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے۔ تو یہ چراغ راہ گزر ہے، یہ دنیا کے معاملات کو سمجھتی بھی ہے، اس کے معاملے میں عقل کو استعمال بھی کرنا چاہیے، اور عقل و شعور ہی کے اندر اللہ نے یہ تقاضا رکھا ہے کہ اخروی اعتبار سے آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد کرنا ہے۔ لہٰذا وہ شخص جو اخروی معاملات میں اور اپنے انجام کے اعتبار سے اس قدر بے فکرہ ہے اور اس قدر لاپرواہ ہے اور اس قدر غافل ہے کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت کا، آپ کی لائی ہوئی ہدایت کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسپیسیفک ہدایت کا پاس نہیں رہتا، اور وہ دنیا کے مختلف رہنمائیوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، تو وہ کبھی بھی اس صراط مستقیم تک نہیں پہنچ سکتا جو انسانیت کا فوکس ہے، جو انسانیت کا منزل مقصود ہے۔ اب دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیر اور شر کے زمانے کا تقابل فرمایا، آپ نے وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بڑی معروف حدیث ہے جو بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، حالانکہ لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ میں شر کے بارے میں اس لیے سوال کرتا تھا کہ مجھے ڈر رہتا تھا کہ کہیں شر کا سامنا نہ ہو جائے۔ تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم شر میں تھے، آپ تشریف لائے، اللہ نے خیر عطا فرما دیا، کیا اس کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ فرمایا ہاں شر ہے۔ کیا اس کے بعد بھی کوئی خیر کا دور ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس کے بعد بھی خیر کا دور ہے، لیکن اس کے اندر دخن ہوگا، وفیہ دخن، اس کے اندر دخن کا مطلب دھواں ہے، کنفیوژن ہے، ابہام ہے، آپ اس کو کوئی بھی اس کو یعنی دھندلکا ہے، کوئی بھی اس کا ترجمہ کر لے۔ دخن سے مراد گویا کلیئر خیر نہیں ہے، اس کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے، کنفیوژن ہے۔ تو پوچھتے ہیں ما دخن ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب خیر ہے تو اس خیر کے دور میں دخن کیا ہے، دھندلکا کیا ہے، دھواں کیا ہے، کنفیوژن کیا ہے، ابہام کیا ہے؟ فرمایا ائمۃ یہدون، کہ رہنمائی کا کام کرنے والے ائمہ موجود ہوں گے، پیشوائی ہو رہی ہوگی، پیشوائی کا کام کر رہے ہوں گے، عمل ہدایت، عمل رہنمائی جاری ہوگا۔ ائمۃ یہدون، ائمہ ہوں گے جو ہدایت کا کام کر رہے ہوں گے، بغیر ہدی، لیکن وہ جس ہدایت کی کام کر رہے ہوں گے، جس ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں گے، جس راستے کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ میرا لایا ہوا راستہ نہیں ہوگا، میری لائی ہوئی رہنمائی نہیں ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہوگا۔ تو گویا دخن یہ ہے، ابہام یہ ہے، اگر ہم اس خیر کے دور میں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دخن والا خیر فرمایا، یہ ہم اس کا تعین کلی تو نہیں کر سکتے، یا اس کے بعد آنے والا جو شر ہے اس کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی اس سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک بات ارشاد فرمائی کہ وہاں ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کو جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، دعات الی ابواب جہنم، کہ لوگ جہنم کے دروازوں کی طرف، یعنی رہنما موجود ہیں، داعی موجود ہیں، لیکن کس طرف رہنمائی دے رہے ہیں؟ وہ ابواب جہنم کی طرف رہنمائی دے رہے ہیں۔ من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی دعوت پر لبیک کہیں گے، ان کی رہنمائی کے پیچھے چلیں گے، وہ ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو ہم دخن والے خیر میں ہوں یا ہم اس کے بعد آنے والے شر کے دور میں ہوں، اس کا ہم تعین کلی تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک بات اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہی، آپ کی لائی ہوئی رہنمائی ہی اصل رہنمائی ہے، اور اس کی طرف اگر ہم نہ جائیں تو عقل راستے میں رہ جاتی ہے، کوئی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے واحد رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ضروری ہے، وہ آج کے دور میں ہو، آج کے بعد ہو، ماضی میں ہو، حال کی بات ہو، قیامت تک کے لیے اور قیامت کی دیواروں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی ہی انسان کے لیے راہ نجات اور راہ فلاح ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات فرمائی اور یقیناً یہ ہمارا ایمان ہے۔ میں پھر ایک بات عرض کر رہا ہوں، یہ تمام جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں وہ تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم تک پہنچ رہی ہے۔ آپ نے بات فرمائی روح کے حوالے سے کہ روحانی زندگی، جسمانی زندگی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی روحانی زندگی پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے اور اس کو جلا بخشنی چاہیے کہ ہماری روح کو مردہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اور بات کہ روح کے تعلق سے ہمارا علم اللہ تعالیٰ نے بہت قلیل دیا ہے، لیکن اگر ہم ایک دلیل کے طور پر یہ بات بھی رکھیں ان لوگوں کے لیے کہ جو محض عقل پرست ہیں کہ صرف روحانی زندگی کی بالیدگی ہی ہمارا دین نہیں کر رہا، وہی خداوندی نہیں کر رہی، بلکہ جو دنیاوی امور ہیں ان میں بھی رہنمائی اور آپ کی زندگیوں کے درجات کو بلند کرنے کے لیے وحی کی اتباع ضروری ہے۔ اگر تم وحی کی اتباع کرو گے تو آخرت کے معاملات تو ہوں گے ہی ہوں گے اچھے، دنیا میں بھی تم سرخرو رہو گے۔ اگر تم آج یہ فیہا کتب قیمہ، تمام کتب موجود ہیں، آسمانی کتب قرآن کریم میں، اگر آج بھی قرآن کریم پر عمل کیا جائے تو اخروی زندگی، روحانی زندگی تو ہماری ہے ہی اچھی اور ہوگی ہی اچھی، ہماری دنیاوی زندگی بھی بہت شاندار ہو سکتی ہے۔ عقل پیچھے چلی جاتی ہے، قرآن کریم آگے رہتا ہے، بلکہ ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں تا قیامت ذہن انسانی کی امامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ ارشاد فرمائیے کہ یہ دنیاوی زندگی میں ہمیں قرآن کریم یعنی وہی کیسے آگے لے جاتی ہے اور عقل پیچھے رہ جاتی ہے۔ اب اگر ہم عقل کی بنیاد پر وراثت کے احکامات طے کر لیں تو وہ کیسے طے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی سیاست، ہماری سماج، ہماری معاش، ہماری اخلاقیات وغیرہ وغیرہ، اخلاقیات تو مغرب بھی پیش کرتا ہے اور غیر مسلم معاشرے وہی پیش کرتے ہیں، لیکن وہ اخلاقیات جو ہمارا دین بتاتا ہے، وہ معاشیات، اس کے اصول جو ہمارا دین بتاتا ہے، جو سماجیات، سماج میں کیسے رہا جاتا ہے اور سماج میں زندہ کیسے رہا جاتا ہے، سماج کی تشکیل کیسے ہوتی ہے اور سماج کو فروغ کیسے دیا جاتا ہے، یہ بھی قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ عقل پیچھے رہ جاتی ہے اور وہی آگے نکل جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اصل میں انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنی بڑی پلاننگ کر لے، جتنے مرضی ادراک کے مراحل طے کر لے، جتنے مرضی وہ ٹیکنالوجی کو سر کر لے، اس کے جملہ جو علوم کے پہلو ہیں، اس کے جملہ جو دانش کے پہلو ہیں، عملی طور پر جتنے پہلو ہیں، ان کو جتنا بھی سر کر لے، اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے۔ انسان جب اس حد پر پہنچ جاتا ہے تو اس حد پر پہنچ کے اگر وہ اسی کو منزل سمجھنا شروع کر دے تو وہ کبھی منزل تک پہنچ نہیں سکتا۔ انسان کی عقل محدود ہے، یہ اپنی ان حدود کو جب انسان اس مادی زندگی میں مختلف قسم کے جو مراحل طے کر رہا ہوتا ہے تو اگر اس کی ان مراحل میں کامیابی اور کوئی بھی جو خیر کا حصول ہے اس کے حصول کے لیے اپنی دانش کو کافی سمجھے، اپنی عقل کو کافی سمجھے تو یہ راستے میں رہ جائے گا، یہ کبھی بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اس سے آگے جانے کے لیے اس کو ہر رہنمائی میں اپنی عقل کے استعمال کے دوران میں بھی اللہ کی ہدایت پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت پر اعتماد کرنا ہوگا اور وہ ہدایت کی دعا کرنی ہوگی کہ جو اس کو اس شعور میں اور اس احساس میں ہمیشہ مبتلا رکھے کہ میری ساری کی ساری دانش، میری ساری کی ساری سیانف اللہ کی دی ہوئی عقل استعمال کرتے ہوئے بھی میں اللہ کی رہنمائی کا محتاج ہوں، اللہ کی ہدایت کا محتاج ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا محتاج ہوں۔ اگر یہ احساس موجود ہو تو اسی احساس کو اللہ کریم نے لفظ اہتداء سے یا اہتداء کے کلمے سے ظاہر کیا ہے کہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، جو اپنی عقل کو فائنل سمجھتے ہیں،
آخری سمجھتے ہیں، ان کے کبھی بھی ہدایت حاصل کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، کبھی بھی ہدایت کی دعا کرنے کی تڑپ پیدا نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی اہتداء میں نہیں آتے، کبھی بھی محتد نہیں ہو سکتے۔ جب وہ محتدین نہیں ہوں گے تو وہ ہدایت تک کبھی پہنچ نہیں سکتے۔ تو بتایا تو یہی جا رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے ہر چیز میں خیر کا پہلو ملحوظ رکھتے ہوئے بھی اپنے اس خیر کے حصول میں اپنے معاملات آپ اللہ کی طرف لوٹائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو اس میں شامل کریں گے، اللہ کی ہدایت کی دعا کریں گے، اللہ کی ہدایت کی تڑپ رکھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی شامل کریں گے، تو آپ اس میرٹ کو کوالیفائی کر لیں گے جس کو اللہ نے اہتداء فرمایا ہے۔ گویا آپ محتد بن جائیں گے اور اللہ محتدین کو جانتا ہے، اور جب آپ محتدین میں شامل ہو جائیں گے تو اللہ ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ اس بنیاد پر پھر جس کو چاہتا ہے ہدایت نصیب کرتا ہے۔ ہدایت نصیب کرنے میں جو اللہ نے معیار رکھا ہے وہ یہی معیار رکھا ہے کہ کوئی شخص اپنی عقل پر اعتماد کر رہا ہے کہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی رہنمائی پر اعتماد کر رہا ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں میں انسان ایک حسین امتزاج قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا اور اپنی عقل کو وحی کے مخالف سمجھتا ہے یا وحی کے فائق سمجھتا ہے یا وہ اپنی عقل کو وحی سے الگ رکھتا ہے، تو وہ ہمیشہ اس راستے میں بھٹکتا تو پھر سکتا ہے، ٹامک ٹوئیاں تو مار سکتا ہے، کبھی بھی وہ ہدایت کے راستے پر جا نہیں سکتا۔ یہ ہے اصل میں عقل کا وہ استعمال جو شریعت نے لازمی قرار دیا ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے اوپر بھروسہ رکھے۔ آپ پوری اسلام کا دیا ہوا پورا نظام دیکھ لیں، آپ معیشت دیکھ لیں، آپ معاشرت دیکھ لیں، آپ انفرادی اعمال دیکھ لیں، آپ حتیٰ کہ انفرادی اعمال میں موقع بموقع دعاؤں کا فلسفہ دیکھ لیں، یہ دراصل ہمیں ایک اس راستے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ کر ہم وہ رہے ہیں استعمال عقل جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، لیکن ہم اس پر بھروسہ نہیں کر رہے، بھروسہ ہم اللہ کی ذات پر کر رہے ہیں۔ اگر یہ زندگی کا طرز ہوگا، یہ طرز بود و باش ہوگا، یہ آپ کا تھنکنگ کا لیول ہوگا، تو پھر آپ اہتداء کے اس معیار پر پورا اتریں گے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرماتا ہے اور منزل مقصود پر پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی وہی کی اتباع کر کے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی آپ ذرا سمجھا دیجئے ہمیں کہ کیا ہدایت مسلسل مانگنے والی چیز ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہدایت رہنمائی ہے، اور رہنمائی کی انسان کو قدم قدم پر ضرورت پڑتی ہے۔ ایک ایک لمحہ آپ صبح اٹھیں اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یعنی اس بڑے ٹارگٹ کی طرف ہدایت اور رہنمائی کہ ہم منزل مقصود پر پہنچ جائیں، اس کے علاوہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی یہ پوری زندگی ہے جو انسان کو منزل مقصود تک لے کے جا رہی ہے۔ تو جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو دراصل ہر مرحلہ زندگی پہ ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم تو ڈرائیونگ کر رہے ہوں تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میں نے دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے، یا دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، اور دو طرح کے کھانوں میں سے ایک کھانے کا انتخاب کرنا ہے، دو طرح کے کپڑوں میں سے ایک طرح کے کپڑے لباس کا اہتمام کرنا ہے۔ آپ جتنے بھی مراحل حیات پہ جہاں جہاں دو راہے یا چوراہے پر ہوتے ہیں اور آپ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، اس ابہام میں، اس کنفیوژن میں آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر مرحلہ زندگی پہ رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اور جن لوگوں کو اپنے عقل اور شعور کے ہوتے ہوئے اللہ سے رہنمائی لینے کی عادت پڑ جاتی ہے، ہر مرحلہ زندگی پہ ان کا معمول یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے وہ رہنمائی وہ انتخاب تو کرتے ہیں، لیکن وہ رہنمائی کا معاملہ ہر وقت اللہ پر چھوڑتے ہیں اور ہر وقت اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسے ٹریک پر لے جاتا ہے کہ جب ان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، یعنی یہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ قبر میں بھی، موت کے موقع پر بھی، حشر میں بھی اور جنت میں داخلے تک پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس رہنمائی کے ٹریک پر لے جاتا ہے۔ اور یہ ایصال الی المطلوب والی جو ہدایت ہے وہ ایک آٹومیٹک پروسیس کے تحت اس کی زندگی کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو اپنی عقل، اپنی خوشحالی، اپنے وسائل کی موجودگی میں اللہ سے رہنمائی حاصل کرنے کا جب عادت اور مزاج بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت جب یہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ رہنمائی عطا فرماتا رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ تڑپ ہو کہ وہ اس کی تنگ دستی میں اللہ مدد کرے، تو اس کو چاہیے کہ فراخی میں اللہ کو یاد رکھے۔ جب وہ وسائل کے ہوتے ہوئے اللہ کو یاد رکھے گا، اپنی عقل کے اور اپنے راستے
خود تعین کرنے کی صلاحیت ہوتے ہوئے بھی اللہ کو یاد رکھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت بھی سیدھے رستے سے کبھی بھٹکنے نہیں دے گا جب اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ بے بسی کی انتہا تک پہنچا ہوا ہوگا، اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ کی رہنمائی کی لپیٹ میں ہوگا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے حصول کا جو سلسلہ ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ ذرا اس کو جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے۔ اس سے پہلے کہ میں سوال رکھوں کہ قرآن کریم کی یہ آیت آج کے داعی دین سے کیا مخاطبت کر رہی ہے، یعنی آج جو دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ یَهْدِی مَن یَشَاءُ، اس کی روشنی میں اس سے قبل جو آپ نے بات فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہدایت مسلسل طلب کرنے کی چیز ہے، اللہ سے مسلسل مانگنا، اہدنا الصراط المستقیم۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے۔ یعنی ایمان بھی گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، وہ بھی آپ ذرا ہمیں سمجھا دیجئے۔ تو یہ جو رابطہ ہے اللہ سے ہدایت کے حصول کا، اس کے اندر بریک نہیں آنا چاہیے بلکہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ کیا ہمارے گھروں میں، ہماری معاشرت میں، ہماری ریاست میں اللہ سے ہدایت طلب کرنے کا جو سلسلہ ہے تاکہ یہ ہدایت یہ آگے بڑھتی گئے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ اکبر، جو اللہ کی طرف جڑنا، ہدایت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ راستے کھولتا چلا جاتا ہے، تو کیا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ ارشاد۔ دیکھیں جی، اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا یا اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہونا، یہ مجرد تصورات ہیں جن تصورات کے حصول یا عدم حصول کے لیے ہم کوئی پیرامیٹر طے نہیں کر سکتے۔ البتہ یہ پیرامیٹر ضرور موجود ہے کہ اس کے لیے اللہ کریم نے ہماری مادی زندگی میں ٹولز عطا فرمائے ہیں، ذرائع عطا فرمائے ہیں کہ ہم ان ذرائع کے ذریعے کون شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے، کون نہیں رکھتا۔ اب اللہ کی یاد یا اللہ کا ذکر جو ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اب اللہ کی یاد ہر وقت ہو، ہر وقت ہمیں اللہ کی معیت حاصل ہو، ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، یہ وہ مجرد تصورات ہیں کہ ظاہری طور پر ہمارے پاس کوئی مادی سٹیپس نہیں ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ سٹیپ ہوگا تو ہم اس کے حصول کو گویا یقینی بنا سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ معیارات اور یہ تصورات جانچنے اور ناپنے کے پیمانے تو ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن ان کے ٹولز اللہ نے۔ ایک چیز ہوتی ہے دل کی گواہی کہ جو کل میرے پاس جتنی ہدایت تھی اللہ کی جانب سے، آج کا دن اس ہدایت میں اضافہ کر رہا ہے یا میں وہیں ہوں؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کو جانچنے اور ناپنے کو ہمارے ذمے نہیں رکھا گیا۔ ہمارے ذمے یہ ہے کہ آپ ان ذرائع کو اختیار کریں جو ذرائع اس حصول کو یقینی بناتے ہیں۔ وہ ذرائع کیا ہیں؟ جب آپ کو ہدایت چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، تو آپ اللہ کا ذکر کریں۔ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھو، یاد کے لیے وہ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر جب زبان سے شروع ہو جائے گا، جب آپ قرآن کی تلاوت شروع کر دیں گے تو آپ کا سسٹم اس طرف چل پڑے گا۔ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، عملاً کاربند ہو جائیں گے، تو وہ زندگی کے معمولات جو اگرچہ وہ مادی ہوں گے، اگرچہ ان کا تعلق مادی زندگی سے ہوگا، لیکن اس کے نتیجے میں آپ اللہ کے قرب والی، اللہ کی رضامندی والی وہ حیثیت حاصل کرتے چلے جائیں گے۔ آپ کی باطن کی صفائی کا عمل بھی جاری ہوگا، لہٰذا اس کا تعلق صرف کسی خاص حلیے کے ساتھ، کسی خاص طرز زندگی کے ساتھ، خاص ریاضت اور مجاہدے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اسی زندگی کی تگ و تاز میں، اسی عملی زندگی میں، اسی معاشرتی زندگی کو اختیار کرتے ہوئے جب آپ مقصد یہ سمجھ لیں گے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو پھر آپ وہ سارے کام کرتے ہوئے بھی اللہ کی رضا کے اس منزل کو حاصل کر لیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا لازمی نتیجہ ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات کوئی شخص جو لوگوں کی مدد کرتا ہے اور لوگوں کی مدد کے لیے گھر سے نکلتا ہے، وہ اجر کے اعتبار سے تہجد پڑھنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں سے بڑھ جاتا ہے۔ وہ اسی لیے بڑھ جاتا ہے کہ اس نے اپنے اس مادی طرز زندگی میں، روٹین کی زندگی میں، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو اختیار کیا ہوتا ہے۔ اگر انسان ان ٹولز کو اختیار کر لے، قرآن پڑھنا شروع کر دے، نماز پڑھنا شروع کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دے، تو اس عمل کا اور ان طریقے کا تعلق
تعلق کسی بھی پہلو حیات سے ہو یا کسی بھی شعبہ زندگی سے ہو، اس کا نتیجہ وہی نکلے گا کہ انسان ہدایت کی راہ پر گامزن ہوگا۔ یہی مفہوم ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جب ہم اس رستے پر جائیں گے تو اس رستے کو اختیار کر لیں گے، اس طریقے کے ان پیرامیٹرز کو، ان ٹولز کو، ان ذرائع کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، تو پھر اللہ تعالی ہمیں اس ہدایت اور رہنمائی کی طرف لے جائے گا۔ یہی معنی ہے اس آیت کا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ شب و روز اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزریں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وقت مکمل ہو گیا ہمارے آج کے پروگرام کا، لیکن آخر کا کہ 2-2.5 منٹ 3 منٹ اب ارشاد فرمائیے کہ قرآن کریم کی یہ آیت جو آپ نے ہمیں سمجھا دی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اول مخاطب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ چاہتے ہیں کہ انہیں ہدایت دے دیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا، تو وہ اصل ہدایت تو اللہ کی جانب سے ہی ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت آج کے جو ہادی ہیں، ہمارے آج کے جو داعی دین ہیں، جو ہدایت کا کام کرتے ہیں، دعوت دین کا کام کرتے ہیں، قرآن کریم پہنچاتے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کار رسالت کو انجام دے رہے ہیں ختم نبوت کے بعد، العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ اکبر، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت کیا فرما رہی ہے؟ آپ نے قرآن کریم کی بہت ساری آیات تلاوت فرمائیں، ان پر بھی ذکر ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، یہ بھی آپ تلاوت فرمایا جا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ بس انہیں نصیحت کیے جائیے، ہم نے آپ کو سخت گیر بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ اللہ فرما رہا ہے نا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ سخت گیر ہوتے، تندخو ہوتے، تو لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو آج کا داعی دین، اس کو کیا نصیحت ہے؟ ارشاد۔ دیکھیں جی، آج کا داعی دین جو ہے اس کو دین کے ساتھ منسلک رہنا پڑے گا، اور دین اس ہدایت کا نام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس ہدایت کا نام نہیں ہے جو آج کسی کو خیال آئے، جو کوئی شخص اپنے ذہن کی اختراع بنائے، اس کا نام دین نہیں ہے۔ اگر وہ دین کے ساتھ جڑے گا تو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے نظریے کو لے کر، چاہے اس نظریے کو پورا معاشرہ انڈورس کر رہا ہو، چاہے اس نظریے کو پورا نظام سپورٹ کر رہا ہو، وہ نظریہ جس کا اوریجن اور جس کے اوپر مہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، اس نظریے کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز جو پیدا کی جائے گی وہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ یہ ٹریک ہی دوسرا ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ راستہ جو منزل مقصود کی طرف جاتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے ساتھ جڑے رہنے کا راستہ ہے۔ لہٰذا داعی دعوت دے اور رہنمائی کرنے والا رہنمائی کرے، لیکن وہ اس رہنمائی کے ساتھ رہنمائی کرے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی ہے۔ اور رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اور رویہ بھی ویسا ہونا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ دیا ہے کہ آپ خیرخواہی کے ساتھ، لوگوں کی خیرخواہی کے ساتھ اس کے ساتھ رویہ رکھیں، اور وہی جو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی رحمت آپ پر ہوئی کہ آپ ان کے لیے نرم خو ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تند خو اور ترش رویے والے ہوں گے تو یہ لوگ آپ سے چھٹ جاتے۔ تو آج کا داعی بھی اگر ترش رویہ رکھے گا، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی اور پیار محبت کا رویہ نہیں رکھے گا، تو یہ لوگ جو ہیں اس سے دور بھاگیں گے۔ اور ایک آخری بات جو میں ایک حدیث کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فتن کی جب بات فرمائی، ان من اقتراب الساعہ، کہہ کے آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ قرب قیامت میں سے ایک بات یہ بھی ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ رہنمائی اور ہدایت کے حوالے سے شاید ہم اس مقام کو پہنچ چکے ہیں، اور شاید یہ اس حدیث کا مکمل مصداق یہی والا دور ہو سکتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس سے بعد آنے والا دور اس سے بھی بدتر ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ارشاد فرمایا، 2 3 4 باتیں اور ارشاد فرمائیں
کہ اس دور میں بدترین لوگ اوپر آ جائیں گے، نیک لوگ نیچے چلے جائیں گے، اس دور میں باتیں بہت ہوں گی، عمل سکڑ جائے گا. لیکن ایک بات جو آخری آپ نے فرمایا اس ماحول میں، اس معاشرے میں جو رہنمائی دی جا رہی ہوگی، جو نظام تعلیم ہوگا، جو پڑھا جا رہا ہوگا، وہ مسنات ہوگی. وَتُقْرَأَ فِي الْقَوْمِ الْمُسَنَّات، مسنات پڑھی جا رہی ہوگی. اور ان داعیوں میں سے، ان معلمین میں سے، ان کہنے والوں میں سے کوئی یہ نہیں ہوگا کہ وَلَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، کوئی یہ کہنے والا بھی نہیں ہوگا کہ تم رہنمائی کہاں سے حاصل کر رہے ہو، یہ کیا لے رہے ہو. تو صحابہ پوچھتے ہیں مل مسنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یہ کیا پڑھا جا رہا ہوگا اس دور کے میں جو لوگوں کو خراب کر رہا ہوگا. فرمایا التی کتبت سوا کتاب اللہ، ہر وہ چیز مسنات ہے جو اللہ کی کتاب کے علاوہ، وحی الہی کی روشنی کے علاوہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ سارا کا سارا مسنات ہے. تو ہمارے بگاڑ میں آج کے داعی میں جو چیز لیک کر رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ کی دی ہوئی رہنمائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی چھوڑ کر اور رہنمائیوں کو رہنمائی سمجھ رہے ہیں، اور چیزوں کو ہم ہدایت کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں. تو وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہدون، ہدایت تو دے رہے ہوں گے بغیر ہدی، لیکن وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی. کہیں ہم یہ چیز لیک تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے پورا جو دعوت دین کا سلسلہ ہے وہ اپنے نتائج کو اور اپنے ان چیزوں، ان اہداف کو حاصل نہیں کر پا رہا جو اہداف دراصل اللہ نے اپنے دین کے لیے مقرر کیے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فوکس قال اللہ اور قال الرسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت ممنون. اور جو داعی دین کی ذمہ داریاں آپ نے بیان فرمائیں کہ اس کے اندر ایک خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اپنی بات بس پہنچا دے دل نشیں انداز میں اور حکمت بھرے انداز میں. اب ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ پہ چھوڑ دے. کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے ہمارے معاشروں میں کہ اللہ کے کام ہم نے پکڑ لیے ہیں اور اپنے کام ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں. بڑا ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے. بس اپنی بات پہنچا دے. اور علم اور کردار دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ وہ آدمی جو دین کا پیغام پہنچا رہا ہے، دین کی دعوت دے رہا ہے، اس کا کردار بھی ایسا نظر آئے جہاں اس کے پاس علم ہے، علمی سطح بھی اس کی بہت بلند ہو اور اس کے کردار کی سطح بھی بہت بلند ہو کہ ہاں اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں. یہ بھی داعی دین کی جو خصوصیات ہیں، جو خواص ہیں، ان میں سے ایک. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. ہم نے آج بھی آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات، واقعہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب. آج کا سوال قرآن اندازی، کراچی میں کوئی مہمان نہیں تو یہ خوشگوار فریضہ میں ادا کروں گا. کل کا سوال یہ تھا کہ مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ درست جواب مدینے میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم میں کتنے مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں؟ 8، 10 یا 12؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194. وقت ہے قرآن اندازی کا. اور ایک اندر سے نیچے سے ایک پرچی میں نکالتا ہوں. آج کے ونر ہیں ارشاد احمد صاحب پشاور سے. ارشاد احمد صاحب پشاور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اپنی سلطنت کے زوال کا خوف ہوتا ہے وہ ظلم سے باز رہتا ہے. جس شخص کو اپنی سلطنت کے زوال کا خوف ہوتا ہے وہ ظلم سے باز رہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بحروں بر